آیا نمبر 105. یہ جو ہے وہ آیا نمبر 104 تھی. اب جو ہے 105 ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. قُلِ اعْمَلُوا، کیا ورڈ ہے یہ؟ کس کس کو ملا دیا گیا ہے؟ عمل عمل نا عملو الگ کرو، ورڈنگ الگ کرو، دیکھیں گے یہ کتنے ملا دیے گئے ہیں. خلق تو کہہ دیجئے. اچھا نہیں ہاں، اس کے بعد عملو کا تو عمل کرنا. اب یہ خل کو آپ الگ کر دیے تو الف آپ بچتا ہے نا، اسے کیا جی اعراب بنانا؟ اسے حمزۃ الوصل بولتے ہیں. اسے کیا اعراب کیے بنانا؟ تم کیے ویری گڈ، جاؤ. ویری گڈ. ایملو، ملو یہ کس لیے بولے تو یہ مل کے آ گیا ہے. اگر آپ کل کو الگ کر دیے تو اسے الف بچ جاتا ہے نا، اسے اعراب لگانا پڑتا ہے. وہ اعراب آپ دیکھ کو لگانا پڑتا ہے. یہاں کیا ہے؟ ایملو یعنی عمل کرو، عمل کرو. فعل امر آ رہا ہے. عملا یعملو ایمل، ایملو یا تو جمع کا صیغہ ہو گیا ایملو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو کل ایملو، کل بولے تو کہہ دیں آپ ایملو، تم کام کرو، عمل کرو، عمل کیے جاؤ. فسیرا، فسیرا، فا پس، سا بولے تو دیکھنا نا، ہاں، سا دیکھنا. بولے تو کیا؟ سا ساکت immediately. اب ویری گڈ، ویری گڈ. Immediately. امیڈیٹلی، جلد ہی. یرا، یر اللہ، اللہ بھی جلد ہی تمہیں دیکھے گا. یعنی دیکھے تم گا. اپنا کام کیے جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھے کام جو بھی ہے، اللہ کی راہ میں جانا ہے. نہیں گئے تو اس کے واسطے اضالہ کرنا ہے، جا کر توبہ کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جا کر وہ آپ کے عذرات کیا ہیں پیش کرنا ہے، آپ کے جنین کازز کیا ہیں. اپنے عمل برابر کرتے جاؤ. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. فسیر اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے. عملکم، تمہارے اعمال. وہ رسول اس کا رسول بھی دیکھ رہا رسول ہے. بھی، اور مومنون بھی، مومن دوسرے مومنین مومن جو اللہ اور رسول کے ساتھ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور مومن بھی، مومن کی جمع مومنون، مومن بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ستردونا، سا اگین آ گیا، اور جلد ہی رد کر دے گا، جلد لوٹائے جاؤ گے. ستردونا، لوٹائے جاؤ گے. الا عالم الغیب والشہادہ، یہ دنیا میں تو رہنے والے نہیں. اچھے کام کیے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اور تمہیں تو جانا ہی ہے، اللہ کے پاس جلد لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، وہ پوشیدہ کا حال بھی جانتا ہے. شہادہ یعنی ظاہر کیا ہے وہ بھی جان رہا ہے، پوشیدہ کیا ہے، غیب کیا ہے وہ بھی جان رہا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، سو تمہیں وہ بتا دے گا. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تعملون جو بھی تم عمل یعملو سے تعملون، عمل کر رہے ہیں. جو بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ خطابت ہے کہ کہو ان لوگوں سے کہ تم عمل کیے جاؤ، عمل کرتے رہو. اب اللہ بھی تمہاری طرف عمل دیکھے گا. تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا طرز عمل کیا ہے، وہ اللہ دیکھے گا. اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. اور مومن لوگ بھی دیکھتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. پھر ایک وقت آئے گا کہ تم دنیا میں تو نہیں رہو گے، جانا ہے ہر انسان کو. پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے تمام باتوں کا پورا علم ہے. پوشیدہ کا بھی علم، علام الغیوب ہے یا عالم الغیوب آیا ہے. یہ اسٹیٹس معلوم ہے نا. عالم بولے تو جاننے والا، ہاں، جاننے عالم. والا، پوشیدہ. علامہ زیادہ جاننے والا. علام فالان کے وزن پر ہے، بہت زیادہ جاننے والا. جاننے والا، عالم ایک زیادہ جاننے والا. علیم اس سے زیادہ جاننے والا. علیم بھی آتا ہے اللہ کے صفات میں، علیم بھی آتا ہے، خبیر بھی آتا ہے نا. علیم جاننے والا. اس کے بعد کی ڈگری جو سپرلیٹیو ہے علام ہے، علام الغیوب. یہ جو شبد آ جاتا ہے نا وہ سب سپرلیٹیو ڈگری صحیح ہے. اسم و تفضیل کا ستار الغیوب، علام الغیوب، غیب کا جاننے والا. علامہ، علامہ بولتے نا، علامہ اقبال، زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ علمیت رکھنے والے، بہت لرنڈ. اس کے لیے کیا آیا ورڈ؟ علام. اللہ علام. سب کچھ جاننے والا،
تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، غیب کا بھی جانتا ہے، ظاہر کا بھی جانتا ہے، تو تمہیں پوشیدہ بھی جانتا اسی کے پاس تمہیں لوٹا دیا جائے گا، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، دنیا میں کیا کیا کام کرتے رہے ہو۔ اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس بھی آپ دیکھ لیں تو ہم اب انسان جیسا ہے، انسان کو اگر کوئی یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، ہاں، ہر ایک کے فنگر پرنٹ دنیا میں روز معاشر سے جو پیدا ہوا ہے آخر تک جو پیدا ہوگا، کسی کے فنگر پرنٹس ملتے ہیں کیا؟ چھوٹی سی بات لے لیں تو کسی نہیں، کے نہیں ملتے، بچے کے بھی نہیں ملتے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر کوئی ایک کلپ آئی تھے جس میں نے یہ سب پڑھا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے باڈی، یہ پورے چلے جاتی ہے، پھر پورے آتی نا کیا ڈفرینٹ آتی ہیں؟ سیم آتی، سیم۔ اگر اسکن پوری ریپلیس ہو گئی تو پورے سیم رہتی۔ اب اللہ یہاں اتنا سب کچھ انسان کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بھی ایسا ہے، تو وہاں جو متقی پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اور ہمارے اعمال جو بھی ہیں اس کے واسطے سزا و جزا کا جو رکھا ہے، متقی پرہیزگار جو اللہ کے واسطے رکھتے ہیں، یعنی حرام کو حلال جانتی ہے، حرام کو حرام جانتی ہے، حلال کو حلال جانتی ہے، اور اکتفا کرتی ہے حلال پر، حرام سے بچ جاتی، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے خشیہ سے۔ تو اللہ نوازنا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جو میں نے رکھا ہے وہ آ کر تو دیکھو، اسے بیان نہیں ہو سکتا، بیان کیا بھی تو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری دانش تو اتنی حد تک وہ سطح نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو۔ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ وہاں تم کیا کر رہے تھے وہ سب تمہیں بتا دے گا، اور اس کے برابر کا سزا جزا برابر کی مل جائے دے گی۔ گا۔ اللہ یہاں تنبیہ فرما رہا ہے، وان کر رہا ہے کہ توبہ کے بعد بھی کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔ اب ایک بار توبہ کر لیے، معاف ہو گئے، وہاں معاف ہوا بھائی ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہاں کیا ہو گیا، معافی کی ایک یہ بھی آ گئی، سو بھی ان کو یہ کرنے لگے، کنگریچولیٹ کرنے لگے، دیکھو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تم نہیں گئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا تمہیں۔ ان کی بہت جنین یہ تھی، اس کے بعد بہت سی سزا دے کر قبول کیا اللہ، لیکن قبول ہوئی اور وہ معلوم ہوا۔ اب ہمارا کیا معلوم ہوتا ہے ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمارے کیا کیا گناہ ہیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے، کیا اللہ ہماری توبہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں قبول کر رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا ہے، ایک بار توبہ کر لی ہے اس کے بعد ہو گیا، ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ، بالکل نہیں خاموش بیٹھنا، ہمارے اعمال پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور ہر بار جو بھی کچھ بھی تھوڑا بھی ہو جاتا ہے تو ضرور معافی مانگ لینا۔ اگر وہ حقوق العباد کی ہے تو کیا کرنا، حقوق اللہ کی ہے تو کیا کرنا، ہمارے سے کوئی بھول چوک ہو گئی، کسی انسان کے تئیں ہوگی تو کیا کرنا، اللہ کے حق میں ہو گیا تو کیا کرنا، انسان کے حق میں ہو گئی تو اس سے ضرور معافی مانگ لینا۔ انہیں جب تک معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا جب تک انسان خود معاف نہیں کرتا۔ اس کے تئیں جو گناہ ہوا رہتا ہے، یا دل آزاری ہو گئی رہتی ہے، یا کچھ بھی دھوکے بازی یا کچھ بھی ہو گیا رہتا ہے، انہیں معاف نہیں کرا تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو پہلے اس سے معافی مانگ لینا، یہاں ٹائم ہے، یہاں وقت ہے، یہاں موقع ہے، زبان ہے، وہ آدمی حاضر ہے۔ مر گئے کے بعد کیا کرتی، انہیں مر گیا یا ہمیں مر گئے تو کیا کرنا، دونوں صورتوں میں ہم نا چانسز نہیں ہے نا۔ انہیں مر گیا تو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا بھی ایک ازالہ ہے، اللہ تھوڑا رکھا ہے، اس کے لیے اس کے گناہ کو معاف ہاں؟ اللہ کے پاس مانگنا، اس کی مغفرت کی دعا کرنا، اس کے دعا حق میں کرنا۔ صدقہ خیرات کرنا، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر کو دعا کرنا، اس کی مغفرت کے واسطے، اس کی مغفرت کی دعا کرنا۔ ہمیش مر گئے اس سے منگنا نہ کو تو وہ بہت گھاٹے کا سودا۔ اس واسطے جیسا ہی کچھ بھی پیش آ جاتا ہے، کیا بھی غلطی سرزد امیڈیٹ۔ ہو جاتی ہے، امیڈیٹ کر لینا، اور اسے چھوٹا نہیں سمجھنا، وہ کیا بھی بہت یہ نہیں، وہ بہت عظیم کام ہے۔ ہمارے غلطی کا یہ جو ہمیں اقرار جرم کرتی ہے نا، یہ بہت بڑا جگر گردہ ہونا اس کے واسطے، کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ غلطی کرتا ہے پھر ڈٹائی سے جمع رہتا ہے، نہیں میرا صحیح بول کو جو جمع رہتا ہے نا، سب سے بڑی غلطی وہی ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی، لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کیا انہیں غلطی کرتا ہے، مانتا نہیں بول کو، تو دونوں طرف سے گھاٹا ہی گھاٹا۔ تو یہاں اللہ تنبیہ کیا کر رہا ہے،
ایک بار توبہ قبول ہوئی، ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی، معلوم ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، آگے بھی تمہیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے، اپنا طرز عمل درست کرنا، اس کی فکر ہونی چاہیے انسان کو۔